الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ پاک آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین، اور ہر طرف سے خیر کے پھیلنے کا اور خیر کے آنے کا اس کو ذریعہ فرمائے. یہ جمع ہونا ہمارا اور جمع ہو کر کے پھر الگ ہونا، یہ خالص دین کی بنیاد پر ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے. اور وہ بنیاد یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آئے. ایک تو ہے کہ باتوں میں آیا، سننا، مذاکرہ ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں آئے. حضرت فرماتے جی سر دوائیں کہ وہ ہمارے اندرون میں آئے. آنکھ کی دوا آنکھ میں جائے، کان کی دوا کان میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے، تو وہ اس کا اصلی حقیقی فائدہ ہے. ایسے ہی دین کہ دین زندگیوں میں آئے، کہ زندگی کے جتنے کام ہیں، زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں، وہ سارے کام، وہ ساری ضرورتیں دین کی روشنی میں اور دین کی رہبری میں ہو جائے. حکم ہے کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے آ جاؤ. آدھے باہر، آدھے اندر، آدھا کرے آدھا نہ کرے، ایسا نہیں. یہ تقاضا ہے کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ. ماننے کی باتیں ماننی ہے، چھوڑنے کی باتیں چھوڑنی ہے، قبول کرنے کی باتیں قبول کرنے کی. اس سے بنتا ہے دین. یہ اس کی محنت ہے کہ محنت کرو تاکہ اس کے نتیجہ اور ثمرہ آوے. کیونکہ ہر کام کی محنت ہوتی ہے، محنت کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے. ہر کام سے پہلے محنت، کھیتی سے پہلے کھیتی کی محنت، تجارت سے پہلے تجارت کی محنت، ڈگری سے پہلے ڈگری کی محنت، ایسے دینداری سے پہلے دینداری کی محنت. کہ دینداری محنت کے بقدر آتی ہے. جب محنت صحیح ہوگی تو زندگیوں میں دین آئے گا، یعنی اندر ایمان پیدا ہوگا، خدا کا خوف پیدا ہوگا. ایسا خوف پیدا ہوگا جو نافرمانی سے بچاوے، اور اللہ کے انعام اکرام کا شوق پیدا ہوگا جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے. یہ پیدا ہوتا ہے اس راستے میں، چونکہ اس راستے میں فضائل سنائے جاتے ہیں، وعدے وعدہ سنائی جاتا ہے، وعدے وعیدیں سنائی جاتی ہے. اس لیے خوف بھی اس راستے میں پیدا ہوتا ہے اور شوق بھی اس راستے میں پیدا ہوتا ہے. مختلف قسم کے تاثرات انسانوں کی طبیعتیں لیتی ہے اس راستے میں، مختلف. اس لیے کہتے ہیں اس راستے میں پھرو، اس راستے میں نقل و حرکت کرو، تو تمہاری صلاحیت کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کے تاثرات آئیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے پہلے دن سے. خود بھی حرکت میں رہے اور امت کو بھی حرکت دی. اور حرکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنی دوسروں کی زندگی میں لانے کے لیے محنت کرے. محنت کرے تو جتنی جو محنت کرے گا اتنی اس کو حقیقت نصیب ہوگی. محنت چھوٹ جائے گی تو رسم رہ جائے گی، رواج رہ جائے گا. اس لیے یہ محنت کرنی ہے. اور اس محنت سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر آ جائے. آخرت کی فکر آ جائے. اس لیے کہ اس کی فکر کرنے کی ہم کو دعوت دی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. ہر آدمی سوچا کرے، یہ کہا کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی طرف جا ہی رہا ہے. آخرت کی طرف پہلے دن سے جا رہا ہے. جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کا چلنا اس کے آخرت کی طرف ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے تیرا رخ آخرت کی طرف ہے.
چلتے چلتے ایک دن تیری منزل آ جائے گی، تیرا ٹھکانہ آ جائے گا اور تو اتر جائے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے آدمی زندگی گزارتے گزارتے اس دن اس کی آخری تاریخ آ جاتی ہے اور سفر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ اتر جاتا ہے. یہ روش ہے زندگی کی اور یہ ترتیب ہے زندگی کی. اس لیے اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے. ہاں، حدیثوں میں ہے کہ اپنی حیات اور اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. اپنی زندگی کی قدر سمجھو موت سے پہلے، کہ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب عمل نہیں ہوگا، موت آ گئی، اب تو عمل کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا کہ کیا عمل کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے تھے فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ ومن النار. میں اس پروردگار کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں، وہ بات میری یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے. یہ کہا، اس لیے یہ بات قسم کھا کر فرمائی کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. اسی اللہ نے بھی فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آدمی سوچا کرے کہ اس نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے کیا 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 ہے. ہاں، آدمی دنیا میں سوچتا ہے بچوں کے لیے کیا کروں، گھر نہیں ہے اس کے لیے کیا کروں، وہاں مستقبل کی سوچ ہے انسان میں. ہاں، تو آخرت تو وہ مستقبل ہے جس کو ختم نہیں ہونا ہے، اس کو ابد کہتے ہیں. ابد، آخرت میں ابد ہے. ابد اس مستقبل کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہیں، اس کو ابد کہتے ہیں. وہاں انتہا ہی نہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوگی، وہ عمر ختم ہی نہیں ہوگی. تو وہ بڑی جگہ ہے. ہاں، آخرت کو بقا بھی ہے اور آخرت کے لیے آخرت میں بہتری بھی ہے. دنیا میں بقا بھی نہیں ہے، دنیا میں بہتری بھی نہیں ہے، دنیا میں فتنے ہیں. دنیا میں فتنے ہیں اور بہتری بھی نہیں ہے. جی ہاں، ہر اچھی چیز بگڑ جاتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، ہر ہری بھری چیز سوکھ جاتی ہے. جی ہاں، کہ اس کے نتیجے میں خیر نہیں ہے. اور آخرت والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت کیسی ہے کہ آخرت تو بہت بہتر ہے. ہاں، اور باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. جو خیر ملے گی وہ باقی رہے گی اور ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی. اللہ اپنے کرم سے بڑھاتے رہیں گے. اس لیے اصل زندگی تو وہی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، حدیثوں میں ہے. تو اصل زندگی وہی ہے. اس کے بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. دین کے بارے میں آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں کہ دین زندگی میں کیسے آئے، دنیا میں کیسے پھیلے. ہاں، تو یہ سب سبق ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے دنیا میں بھی دین آوے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے. ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے پابند نہیں ہے. یہ نتیجہ اچھا آئے گا، یہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی محنت، اپنی تدبیر یہ ہماری ذمہ ہے. اس لیے ہم کو اپنی محنت کا، اپنی تدبیر کا، اپنی کوشش کا ذمہ دار بنایا. ہاں، کہ تمہیں وہ ملے گا جتنی تمہاری کوشش ہوگی. تم سے نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں ہوا. ہاں، نبیوں سے بھی یہ ہے کہ نبی نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ آپ کو ہم نے بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ لوگوں کو اللہ کے حکمت پر چلنے کی بشارتیں سنائیں گے، نافرمانیوں سے ڈرائیں گے. یہ آپ کا کام ہے. اور لوگوں کو دین سکھائیں گے. باقی کسی نے نہیں مانا، کوئی نہیں آیا، نہیں چلا اور وہ دوزخ میں گیا تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی. دیکھا، اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی. آپ نے اپنا کام کر لیا. تو ایسے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے کام میں منہمک رہنا ہے، اپنے کام کو مقصود بنانا. دین اصل مقصد ہے، دین اصل مقصد زندگی ہے.
کیونکہ مرنے کے بعد ہر آدمی سے اس کا دین پوچھا جائے گا. ماں دینوں کا فرشتہ پوچھے گا اپنا دین بتاؤ، اپنا دین بتاؤ، کیا دین لے کر آئے ہو. جن کے بعد دین نہیں ہوگا، نفاق ہوگا، کفر ہوگا، وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ ہائے مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے دین کیا ہوتا ہے. اور جن کے بعد دین ہوگا وہ صحیح جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے. اس لیے اس جواب کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، دین کے کام دیے. اس محنت کے ذریعے سے یہی ہے کہ دین کو، دین کے کاموں کو اپنی اصلی چیز سمجھ کر اس کو زندگیوں میں لانا ہے، اور اپنے اندر اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ میری آخرت بن جائے. آخرت بغیر دین کے بنتی نہیں ہے، دین ہی سے آخرت بنے گی. اس لیے اس کی دعوت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کا سیکھنا سکھانا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے. اللہ کے حقوق کے بھی پابند بنے کہ اللہ کا حق عبادت کا ہے، کہ عبادت کے بھی پابند بنے کہ مخلوق کا حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو، احسان سے رہو، حسن سلوک سے رہو. یہ مخلوق کا احسان ہے. جی ہاں. اور اپنے نفس کی تابعداری سے بچو کہ نفس کی تابعداری نہیں کرنی ہے، کیونکہ نفس کے تقاضے خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کی پابندی نہیں کرنی ہے. خواہشات میں سے بچنا اور نکلنا ہے. یہ نکلنا ہمارا اصل تو خواہشات میں سے بچنے نکلنے کے لیے کہ خواہشات میں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اطاعت پر اپنے آپ کو لائیں. اس کی محنت مشق کے لیے یہ کام ہے. اس لیے دیکھیں اپنی اپنی زندگیوں میں کہ ہمارے اندر یہ چیز کتنی بڑھ رہی ہے. خواہشات سے بچنا ہو جاوے، اللہ کے حکموں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اور دین کے سیکھنے سکھانے پر، اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو دین سیکھنے سکھانے پر زندگیاں کتنی آئی، یہ دیکھنا ہے. کیونکہ ہمارے لیے سب کی ذمہ داری ہماری ذمہ ڈالی گئی ہے. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، امت کے ساتھ ہمدردی کرو اور امت کو ہمدردی سے دین بتاؤ، دین پر لاؤ. یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس لیے ان ذمہ داریوں میں، اس کی محنت میں لگے رہنا ہے. کرے گا تو اللہ. کسی نے بھی کام پورا نہیں کیا ہے، جو مرے گا کام کو ادھورا چھوڑ کے مرے گا، پھر دوسرے آ کر اس کو سنبھالیں گے، دین ہو کہ دنیا ہو. جی ہاں، کہ دنیا کا کام کوئی پورا کر کے نہیں گیا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے باقی چھوڑ کر کے گیا ہے. جی ہاں. تو اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگان دین ہمارے اوپر یہ کام چھوڑ کر گئے ہیں. ہمیں ان امانتوں کو سنبھالنا ہے، سمجھنا ہے، اور زندگیوں میں آوے اس کی محنت کرنی ہے، اس کی دعائیں مانگنی ہے، اس کی دعائیں مانگنی ہے. پابند کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ پابندی سے ہر خیر ملتی ہے، آزادی سے ہر شر آتا ہے. آزاد ہو گئے آدمی کہ وہ شر کا شکار ہوگا، بدیوں کا، برائیوں کا شکار ہوگا. خیر اپنے آپ کو پابند کرنے میں اللہ نے ہم کو صحیح راستہ دیا ہے، نبی کا راستہ. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ نبی سے کہلوا رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. اس راستے کی کیا ذمہ داری ہے کہ زندگی اپنی بندگی والی بناؤ، عبادت والی بناؤ. یہی سیدھا راستہ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اللہ یہ کہتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. مجھ کو عبادت کے لائق سمجھ کر، جان کر، مان کر میری عبادت میں رہو. یہی سیدھا راستہ ہے. تو زندگی عبادت اور بندگی والی بنے، یہ صحیح راستہ. اس کی محنت ہے، اس کی محنت ہے، اس کا سیکھنا سکھانا ہے. جی ہاں، اس میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. اور آخر میں اس کی دعا مانگنی ہے. جی ہاں. اور سوچیں کہ ہم اجتماع ہوا، کیا لے کر جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں لے کر جا رہے ہیں. ہم کیا لے کر جا رہے ہیں اور ہم کو کیا کیا ذمہ داری اور رہبری دی جا رہی ہے. واپس جانے والوں کو، نکلنے والوں کو، دونوں کو رہبری دی جاتی ہے. ماشاءاللہ
تو اس رہبری کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر دوسروں کو بتائیں کہ واپسی میں کی یہ بات ہے، روانہ ہونے کی یہ باتیں ہیں۔ جب ان باتوں کو یاد بھی کریں گے، دوسروں کو دعوت و سمجھائیں گے، تو وہ ہمارے اندر اترنے والی بات ہوگی۔ نہیں تو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکل جائے گا، اس کو رواج کہتے ہیں۔ تو رواج پر مدار نہیں ہے نجات کا، ایمان اخلاص پر نجات کا مدار ہے۔ اس لیے ایمان بھی پیدا کرنا ہے، عمل میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہے، اور استقامت اور پابندی بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہ اصل دعوت ہے، اس کا اپنے آپ کو پابند کریں۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے جب تک اللہ آسان نہ کرے، اس لیے اللہ سے اس کے لیے آسانیاں بھی مانگنی ہے، توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اور اگلی زندگی جو اللہ ہم کو دے، یعنی زندہ رکھے، تو وہ زندگی ہماری شہید ہو جائے۔ جس کی زندگی بدلے گی، رخ پر آئے گی، اللہ ان سے کام لے گا۔ جس نے اس کام میں اپنی زندگی نہیں بدلی، وہ کام ہی نہیں کر سکے گا۔ اس کو اپنے آپ کو نہیں بدلا، دوسرے کو کیا بدلے گا؟ مولانا فرماتے تھے حضرت کہ جو اپنی زندگی بدلیں گے، اللہ ان سے کام لیں گے۔ جو پرزہ صحیح ہوتا ہے اسی کو فٹ کیا جاتا ہے مشین میں، اور جو فٹ نہیں ہوتا، جب وہ خود بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو مشین میں نہیں لگاتے۔ ایسے یہاں بھی ہے، اس لیے اپنے آپ کو صحیح پرزہ بنائیں مذہب کی مشین کے لیے۔ ایمان والا، اخلاص والا، اخلاق والا، ثبات قدمی والا اپنے آپ کو بنانا ہے۔ یہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اجتماعیت جتنی ہوتی ہے وہ انفرادیت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے۔ اجتماعیت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اجتماعیت انفرادیت کو سنوارنے کے لیے، انفرادیت کو ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ مل جل کر محنت کرنا اس لیے ہے تاکہ ہر آدمی دیندار بن جائے۔ جسے کمپنی بنا کر کاروبار کرتے ہیں تاکہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار بن جائے، اس لیے کمپنی بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کہ ہر ممبر کمپنی کا مالدار ہو جائے۔ جماعت بنا کر کام کرنا تاکہ جماعت کا ہر فرد دیندار ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ جماعت تبلیغ، وہ تو پوری امت جماعت تبلیغ ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، پوری امت جماعت تبلیغ ہے۔ پوری امت کے ذمہ کام ہے، یہ امت ہے جماعت، تاکہ امت کا ہر فرد اپنی دینداری کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔